اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جادو کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل کروائیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جادو کے ذریعے اپنی پسند کی شادی کریں۔ آپ خوش نہیں ہیں، طلاق لینا چاہتے ہیں تو جادو کے ذریعے کریں۔ گھر میں سکون نہیں ہے تو جادو کے ذریعے اپنے اس مسئلے کو حل کروائیں۔ اور اگر دولت کے لحاظ سے پریشان ہیں تو جادو کے ذریعے اپنی ان پریشانیوں کو دور کریں۔ مومنین کرام، اس طرح کے دعویٰ دار آپ کو آج ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر ملک میں ملیں گے۔ اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے سے یہ لوگ موجود ہیں اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کے مختلف چیزوں کو استعمال کر کے، مختلف منتر، مختلف قسم کی قرآنی آیات کو الٹ کر کے پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں عجیب عجیب قسم کے۔ اور یہ دعوے تو آج آپ کو ہر جگہ پر آسانی سے ملتے ہیں۔ طلاق کروانا چاہتے ہیں تو جادو کے ذریعے کروائیں۔ اچھا، آج ہم چلتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا جادو سیکھنا یا جادو کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہتر ہے اس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ کوئی پریشان ہے تو اپنی وہ پریشانیوں کو جادو کے ذریعے حل کروا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے گروہ، ان کا بہشت میں داخل ہونا ممنوع ہے، جنت ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ فرمایا سب سے پہلا گروہ ہے شرابیوں کا، جو شراب کو جائز سمجھتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے قطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، تعلقات کو ختم کرنے والے، یہ گروہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا یہ ہے جادوگروں کا گروہ، جو جادو کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی حوالے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جادو کرتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کافر ہے، جس طرح کافر خدا کا انکار کرتا ہے، اسی طرح جادوگر ہے، اور کافر کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو جادو سیکھتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، وہ کافر ہے اور اللہ کی رحمت کے سائے سے وہ دور ہے۔ اسی طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے بد اخلاقی اور سختی سے پیش آتا ہے، میں نے چند لوگوں سے وہ جادو کروایا اور اسے کچھ کھلایا پلایا۔ جو آج تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا تعویذ وغیرہ دے دیں کہ جس کے ساتھ وہ ہمارا جو شوہر ہے وہ یہ ایسا کرے ویسا کرے، تو جادو کرواتے ہیں ادھر سے۔ وہ جو ان جھوٹے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی عزت بھی گنوا آتی ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کا کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جب اس عورت نے یہ آ کر بتایا نا پیغمبر کو کہ میں نے جادو کے ذریعے یہ چاہ کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ بہتر ہو جائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے، مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے سمندروں اور زمینوں کو تاریک کر دیا اور زمینی اور آسمانی فرشتوں نے تجھ پر لعنت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے گناہ کبیرہ، اس میں آیت اللہ دستخیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ میں 5ویں نمبر پر جادو کو ذکر کیا ہے۔ اور مومنین کرام، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کافر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس طرح کا کوئی تعویذ دیتا ہے، تو مومنین کرام آج یہ اس زمانہ میں یہ تو گزشتہ زمانوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ہمیں ابھی اپنے خود کو بہتر کرنا ہے، ہمارا پچھلوں سے عبرت حاصل کرنی ہے اور خود کو بہتر کرنا ہے کہ یہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو اسے رجوع کرنا چاہیے پروردگار کی بارگاہ میں، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے،
اور اگر کسی نے کیا توبہ کرے اور ایسا کام ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو جادو کرتے ہیں. اور کیونکہ آپ اگر اس کام میں شریک ہوں گے تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، اور پھر آپ کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی پھر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور یہی عورت، اس کے بارے میں آگے شہید استغیث شرازی لکھتے ہیں کہ پھر اس عورت نے جب یہ رسول اللہ سے سنا نا تو یہ چلی گئی، اور پھر یہ دن کو روزہ رکھتی اور پھر رات کو اللہ کی عبادت کرتی، حتیٰ کہ اس نے اپنا سر بھی مڑوا لیا تھا اور یہ ٹاٹ کا لباس پہننے لگ گئی. تو جب اس کے حالات رسول اللہ تک پہنچے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال قابل قبول ہی نہیں ہے. تو جادو کرنے اور کروانے والے کی اتنی مذمت کی گئی ہے. تو بہرحال پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے اس زمانے کے ان جھوٹے پیروں سے اور جھوٹے ان جادوگروں سے خداوند کریم ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور حقیقی وسیلہ جو ہے، بہت سارے تعویذات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں، روایات میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کا حل بتایا ہوا ہے. اسماء پروردگار ہیں جن کا ورد کرنے سے آپ کی وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو کالا علم کرتے ہیں، یہ جو جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا اور پھر ان پر عمل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. خداوند کریم ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.